بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات۔ آج ہم 11ویں جماعت کے حصہ نظم میں سے حمد لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، حمد باری تعالیٰ۔ مضمون اردو ہے، عنوان ہمارا حمد۔ شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، ان کا ہم نے لیکچر نمبر 1 پہ آپ کو مکمل تعارف بتا دیا تھا آپ کو نذیر اکبر آبادی کا، اور آج ہم حمد کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 2 ہے۔ صفت کے لحاظ سے مخمس نظم ہے، یعنی 5 مصرعوں پر مشتمل یہ نظم ہے، تو اس لیے اس کو مخمس کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ MCQs میں بھی آتا ہے۔ بند کی تعداد اس میں 6 بند ہیں، یعنی یہ جو نظم ہے اس کے کل تعداد یعنی کل بند جو ہیں وہ 6 ہیں۔ یہ نذیر اکبر آبادی کی تصویر ہے۔ تھوڑا سا مختصر سا دیکھیں، جب بھی ہم کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں مختصر سا ہمیں تعارف دینا پڑتا ہے شاعر کا۔ تفصیلی تبصرہ ہم لیکچر نمبر 1 میں کر چکے ہیں، تو ہم کے لحاظ سے ہمیں مختصر تعارف دینا ہے، تو وہ ہم بتا دیں۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عوام کے لیے عوامی زبان میں شاعری کی ہے۔ وہ درباری شاعر نہیں تھے، اس لیے وہ عوامی شاعر اور شاعر فطرت کے طور پہ مشہور ہوئے۔ اس لیے ان کی شاعری کا اسلوب نہایت سادہ، عام فہم تھا۔ انہوں نے شان و شوکت والے الفاظ سے اپنے کلام کو نہیں سجایا۔ ان کا مطالعہ، تجربہ، مشاہدہ بے حد وسیع تھا، جو ان کے کلام میں جھلکتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے شاعر جنہوں نے عوام کے لیے عوامی شاعری کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بچپن جو تھا وہ ان شاعروں کی طرح نہیں گزرا جنہوں نے غربت دیکھی ہو۔ آپ نے یعنی آپ کھاتے پیتے خاندان سے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی دوستی امیروں، شہزادوں، نوابوں سے نہیں کی، بلکہ آپ عام لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، عام لوگوں کے جذبات کا اظہار کرتے تھے اپنی نظموں میں، عام تقریبات میں شامل ہوتے تھے، جیسے بسنت کا تہوار ہو گیا، میلے لگتے تھے ان میں جاتے تھے، یعنی عام لوگوں کی جو تقریبات ہوتی تھی ان میں آپ جانا پسند کرتے تھے۔ ہولی، دیوالی، عید، بقرعید، اس طرح کے جو تہوار ہوتے تھے ان میں شرکت کرتے تھے اور ان لوگوں کے جذبات کا احساس کرتے تھے۔ تو یہاں پر عوامی زبان میں اسی لیے آپ کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے فطرت کے موضوع یعنی قدرتی موضوعات پر بھی شاعری کی، جیسے برسات کی بہار ہو گئی، آدمی نامہ ہو گیا، اس طرح کے موضوعات پر بھی آپ نے شاعری کی ہے۔ اس لیے ان کی شاعری کا اسلوب نہایت سادہ اور عام فہم ہے، یعنی آپ نے بالکل آسان زبان میں لکھا اور ایسی زبان میں لکھا کہ ہر عام آدمی جو ہے وہ آپ کی نظم کو پڑھ سکے اور سمجھ سکے، جو پیغام آپ نظم کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ جائے۔ آپ نے متروک الفاظ کا استعمال کیا، ان الفاظوں کو استعمال کیا جو اردو کی تاریخ میں ہوا کرتے تھے لیکن موجودہ دور سے ختم ہوتے جا رہے تھے، تو آپ ان پرانے الفاظوں کو بھی اپنی نظموں میں آپ نے شامل کیا۔ انہوں نے شان و شوکت والے کلمات کو نہیں سجایا۔ اب شان و شوکت والے جیسے قصیدے نہیں لکھے آپ نے، کبھی بھی بادشاہوں، نوابوں کے اوپر قصیدے نہیں لکھے، بلکہ ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر آپ نے نظمیں لکھی۔ ان کا مطالعہ اور تجربہ اور مشاہدہ بے حد وسیع ہے، جو ان کے کلام میں ہمیں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ان کے کلام کے اندر ہمیں باقاعدہ طور پہ ان کی سادگی نظر آتی ہے۔ ہم کی تعریف ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو یقیناً اس کی تعریف سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کسے کہتے ہیں۔ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان کیا جائے اور اس کی لازوال نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اس کی قدرت کاملہ کا بیان اور اس کے بے شمار احسانات کا ذکر کیا جائے، اس کی ان گنت نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ یعنی جہاں ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تو تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہم اس کی نعمتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جہاں نعمتوں کا ذکر ہوگا وہاں شکر بھی ادا کیا جائے گا۔ تو یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں، اس کی نعمتوں ان گنت نعمتوں کا ذکر جس نظم میں بھی کیا جائے گا وہ ہم کہلائے گی۔
اچھا، ہم لکھنے کے لیے بھی اس طرح کے جذبات کا ہونا بہت ضروری ہے. وہی شاعر ہم کو بہتر طور پہ لکھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہو اور صدقے دل سے اس کی عبادت کو مکمل کرے یا لکھے. شعر نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں ہم. الہی تو فیض ہے اور کریم ہے، الہی تو غفار ہے رحیم ہے، مقدس معلی منزہ عظیم، نہ تیرا شریک نہ تیرا سہیم. شریک اور سہیم کے ایک ہی معنی ہیں، معنی بھی دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے. فیاض کہتے ہیں سخی اور دینے والا، کریم کہتے ہیں کرم کرنے والا، غفار کہتے ہیں معاف کر دینے والا، درگزر کر دینے والا، مقدس پاک، معلی اونچا اور بلند، منزہ پاک اور بے عیب، سہیم شریک کو کہا جاتا ہے، یکتا بے مثال کو کہا جاتا ہے، قدیم پرانے کو کہتے ہیں. معنی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تشریح کی. اس بند میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اس کی صفات کا ذکر کیا ہے. اس پوری کائنات کا نظام تو اکیلا سنبھال رہا ہے، اس نظام کو چلانے میں تیرا کوئی سانجھی نہیں ہے. اے اللہ تیری ذات اقدس بہت بلند اور بالا ہے، تو اپنی ذات و صفات میں بے مثال ہے. تو اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، تو اس طرح تو اول بھی ہے اور قدیم بھی ہے، اسی طرح تو اول اور قدیم بھی ہے. اب جیسے شاعر اس نظم میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کی صفات کا بیان کر رہے ہیں اور اس کی کون سی صفت کا بیان کر رہے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ جو تھا وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. جب یہ کائنات نہیں تھی، جب بھی اللہ تعالیٰ کا وجود تھا، یعنی اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود اس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق کیا. اب اس نظام کو چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اگر اس میں کوئی شریک ہو جائے گا تو وہ نظام اس طریقے سے نہیں چلے گا. سانجھی کہتے ہیں ساتھی کو، شامل ہونے کو، جب بٹوارے کو یا دو حصوں میں کسی چیز کو تقسیم کیا جائے تو کہتے ہیں کوئی تیرا ساجھی نہیں ہے، کوئی تیرے برابری کرنے والا نہیں ہے، تو اکیلا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. جبھی تو یہ نظام اتنی سلیقے اور طریقے سے چل رہا ہے، ہر چیز میں ہمیں باقاعدگی نظر آتی ہے. تو اپنی ذات و صفات میں بے مثال ہے، یعنی اس کائنات کو چلانے میں تو بے مثال ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی قائم تھی جب یہ کائنات بنی ہی نہیں تھی. کن فیکون کہنے کے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 الفاظوں سے ہی کائنات کو تخلیق کر دیا تھا. آگے بڑھتے ہیں. قرآن آیات میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ 2 آیات نمبر 152. تو تم مجھے یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تو تم مجھے یاد کرو، کس کو؟ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی شکر کی ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو صرف ایک تربیت کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب شکر گزار ہو جائے گا تو وہ اپنے لوگوں کا، اپنے ساتھیوں کا بھی شکر گزار بنے گا، آپس میں اسے شکر گزاری کی عادت ڈلے گی. تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندے کی تربیت کے لیے یا اپنے بندوں کو اچھی صفت سکھانے کے لیے اس کو شکر کا کہتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو یقیناً وہ میرے بندوں کا بھی شکر ادا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یعنی جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کی ناشکری نہ کرو. اسی طرح ہم سورہ ابراہیم 34 میں بھی دیکھ لیتے ہیں، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا، جس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے انسان کو پیدا کرتا ہے تو جس دن سے کسی بچے کا پیدائش شروع ہوتی ہے اس دن سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے اس کو نعمتوں کا سلسلہ ملتا رہتا ہے. لیکن ہم بندے جو ہیں
وہ محسوس بھی نہیں کر پاتے کہ ہم کہاں کہاں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہاں تک کہ ایک پل کا جھپکنا بھی اللہ کی بڑی سی نعمت ہے. تو ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر پاتے. اور اگر ہم پوری کائنات کو دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں دکھ رہی ہیں. تو ہمیں ہر وقت اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتی شکر کرنے سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قریب ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے میں نے تمہاری غذا کا انتظام بھی کر دیا, تمہیں سانس لینے کے لیے میں نے آکسیجن بھی دنیا میں پہلے ہی دے دی, تمہیں ماں باپ جیسا رشتہ نواز دیا کہ وہ تمہیں پیار و محبت دے گا اور ایسا کہ جیسے تمہیں کسی تکلیف تمہارے پاس نہیں آنے دے گا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شامل ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو بڑی بڑی نعمتوں میں دیکھیں تو ہمارے پاس ہوا, پانی, زمین, رہنے کے لیے مکان, ماں باپ بے شمار ہیں. زمین, آسمان, ہم کتنی چیزیں بتائیں گے تو ان گنت یعنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ہم مکمل طور پہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے, لیکن اسے تربیت پھر بھی اللہ تعالیٰ یہی دیتا ہے کہ وہ میرا شکر گزار بندہ بنے. شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں. تیرے حسن قدرت نے یا کردگار کیے ہیں جہاں میں نقش و نگار, پہنچتی نہیں عقل انہیں ذرہ دار, تحیر میں ہے دیکھ کر بار بار, ہے جتنے جہاں میں ذہین و فہیم. اب اس حمد اور اس دعا کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا فرماتے ہیں. پہلے الفاظ معنی پڑھ سمجھ لیتے ہیں. یا کردگار پیدا کرنے والا, نقش و نگار پھول بیل بوٹے, تحیر حیرت زدہ, ذہین عقل والا سمجھدار, فہیم سوچ سمجھ رکھنے والا. تشریح دیکھ لیتے ہیں. اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس زمین پہ جو خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور سجایا ہے. انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. اس بند میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے نذیر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں پیدا کی گئی مخلوقات کا جائزہ لیا جائے تو ہر چیز میں توازن, خوبی, کشش, دلکشی پائی جاتی ہے. بڑے بڑے دانا یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو نہیں سمجھ سکتے. اب اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت, پہلی صفت ہمیں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور بندے کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت کا ذکر کیا کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. دوسرے بند میں وہ اللہ تعالیٰ کے ان قدرتی مناظر کی طرف آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھنے کے لیے کیا خوبصورت مناظر بیان کیے, یعنی تمہیں اپنی معرفت کا ذریعہ بنا رہا ہے کہ دیکھو ان مناظر کو دیکھو اور مجھے پہچانو کہ ہے کوئی ان بڑے بڑے پہاڑوں کو بنانے والا, ہے کوئی سمندر کو بنانے والا. اچھا, اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا بنائی ہے اور پھر اسے سجایا ہے. اچھا, سجایا کس کے لیے؟ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے, یعنی اشرف مخلوق انسان ہے تو انسانوں کے لیے ہی کائنات کو تخلیق دیا گیا ہے. کائنات بنا ہی گئی ہے انسانوں کے لیے. تو جب انسانوں کو کہتے ہیں کہ میری دی ہوئی نعمتوں پہ غور و فکر کرو, میری بنائی ہوئی دنیا کے مناظر پہ غور و فکر کرو. اس بند میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرتے ہوئے نذیر یہ بھی فرماتی کہ اس دنیا میں پیدا کی گئی مخلوقات کا جائزہ لو, یعنی اور کون سی مخلوقات ہیں. تمہارے انسان کے علاوہ بھی میں نے بہت سی مخلوقات بنائی ہیں. ہر چیز میں توازن, خوبی اور کشش ہے اور دلکشی پائی جاتی ہے. اب بڑے بڑے جو لوگ ہیں سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ قدرت اور حکمت کو نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے قابل سمجھتے ہیں, عقل والے سمجھتے ہیں, لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑے نعمتوں کو دیکھتے ہیں, مناظر کو دیکھتے ہیں, فطرت کائنات کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے کہ واقعی یہ چیزیں کوئی انسان تخلیق نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑ, سمندر, چاند, سورج کا بھی ایسا ہوا کہ سورج پہلے آ گیا اور چاند بعد میں آیا, یا صبح ہو گئی اور رات بعد میں ہوئی ہے, یا کبھی ایسا ہوا کہ پہاڑ جو ہیں وہ
ضم ہو گئے، نیچے زمین میں دب گئے، یا پانی جو ہے وہ زمین سے اوپر ابل کے آ رہا ہے لیکن وہ اپنی مقدار میں ہی رہتا ہے، ایک ہی ترتیب میں ہر چیز اسی طرح قائم ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خوبی ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جو شخص تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا، اور جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. دیکھیں میں نے کہا نا اللہ کو شکر کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو اپنے بندوں کو تربیت کر رہا ہے، ان کے اندر ایک خاص خوبی کی صفت ڈالنا چاہتا ہے کہ جب بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے شکر ادا کریں گے. کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کرے گا تو لوگوں میں شکر گزاری کی عادت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یہی چاہتا ہے کہ بندے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا شکر ادا کریں اور اس کے ساتھ میرا شکر ادا کریں. جو شخص تھوڑے پہ شکر، اب یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمیں تو اللہ نے کچھ نہیں دیا. تو یہ تو بندہ تو ہے ہی ناشکرا، کیونکہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا جو پیالہ ہے نا اس بندے نے خود اس کے اندر چھید کرے ہوئے ہیں، وہ سموتی ہی نہیں ہے اس کے اندر آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کو بیان کرنا بھی شکر ہے اور نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا کفر ہے. اب دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر تم کفر کر رہے ہو، یعنی تم کفر میں شامل ہو جائے گا. تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم مومن ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی تلقین کی ہے کہ میرا نعمتوں کا شکر ادا کرو. اچھا، اگر ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے دانا ہیں، بڑے بڑے عقل والے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ یہ دو سمندر جو ہیں یہ کبھی آپس میں ایک نہیں ہوتے. ایک میٹھے پانی کا، ایک کھارے پانی کا، دونوں کی رنگت بھی الگ ہے. کیا عقل والوں نے آج تک نہیں دیکھا ادھر کوئی پہاڑ نہیں کھڑا، یہاں کوئی آڑ نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر کیوں نہیں چڑھ جاتے، یا یہ دونوں سمندر جو ہے آپس میں کیوں مکس نہیں ہو جاتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہاں آ کے انسانی عقل بھی حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ، اگر پانی کو ہم پانی کے اندر کوئی بھی چیز شامل کریں تو پانی تو مکس ہو جاتے ہیں. دو پانیوں کو ہم کیسے سمیٹ کے رکھیں جبکہ ہم اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، وہ آپس میں نہیں ملتے. لیکن جیسے ہی رکاوٹ رکھ دی جائے تو ان کا راستہ رک جاتا ہے، ادھر تو کوئی ہمیں رکاوٹ نظر نہیں آتی. تو اس کا بیان سورہ مزمل میں ہو چکا ہے. اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو برمودا ٹرائنگل ہے، جب میں موجودہ حالات ابھی کی ہم بتا رہے ہیں، سورہ مزمل میں ان کا ذکر ہو چکا ہے کہ ایک برمودا ٹرائنگل ہے جس کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا. اس تکونے حصے کے اندر سے اگر کوئی جاتا ہے تو کچھ پتہ نہیں، اس کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ وہ چیز کہاں چلی گئی. اگر اوپر سے جہاز جائے یا نیچے سے جہاز جائیں یا اوپر سے پرندہ بھی اڑتا ہے تو وہ اس برمودا کے اندر، برمودا ٹرائنگل کے اندر گر جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ویسے تو ہمیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا وجود نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر ہمیں بتایا، آیات نمبر 19 اور 23 میں دیکھیں کہ وہ جگہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں مگر پانی مکس نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے کر دیا تھا. یعنی اب اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہمیں اس طرح نظر آتا ہے. ہمیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سلسلہ ملتا ہے کہ ہے کوئی ذات ایسی جو اس دنیا میں بڑے بڑے معجزات رہنما ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بتا رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ ان لوگوں کے لیے وضاحت میں نے کی ہے جو کہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں، اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں، لیکن آج تک ان دو چیزوں کا علم نہیں کر سکتے، بلکہ بے شمار کائنات میں ایسی چیزیں جو کہ ابھی ہمیں نظر بھی نہیں آئی ہیں. 6 نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں. زمین پر سماوات گرداں کیے، نجوم ان میں کیا کیا درخشاں، نباتات بے حد نمایاں، عیاں بحر سے درے مرجان، ہجر سے جوہر بھی اور زر و سیم. الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. سماوات آسمان کو کہتے ہیں، گرداں گھومنے کو کہتے ہیں، نجوم ستارے کو کہتے ہیں، درخشاں چمکنے والے کو کہتے ہیں، نباتات پیڑ اور پودے کو کہا جاتا ہے، عیاں ظاہر کو کہتے ہیں.
بحر سمندر کو کہا جاتا ہے در و مرجان قیمتی پتھر. قیمتی پتھر ہمیں سمندر کے اندر سے ہی ملتے ہیں. حجر پتھر کو کہتے ہیں. جواہر موتی کو کہا جاتا ہے. زر و سیم سونا اور چاندی کو کہتے ہیں. تشریح کی طرف بڑھتے ہیں آگے ہم. زمین کے گرد ساتوں آسمان گردش کر رہے ہیں. اچھا پرانے زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا, تصور تھا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے, حرکت نہیں کرتی. لیکن جب بڑے بڑے سائنسدانوں نے تجربات کیے تو پتہ چلا کہ یہ جو آسمان ہے یہ گردش میں رہتا ہے, یعنی زمین کے گرد ساتوں آسمان جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ان ساتوں آسمان کو طرح طرح کے سیاروں ستاروں سے سجایا ہے. دن میں سورج اور رات کو چاند اور تارے پوری آب و تاب سے دنیا کو روشن کرتے ہیں. زمین پر طرح طرح کے پیڑ اور پودے اگائے ہیں. سمندر کی اپنی ایک الگ دنیا ہے, اس میں موتی اور مرجان جیسے قیمتی جواہرات ہیں. پہاڑوں کی کانوں میں ہیرے سونا چاندی جیسے انمول کانیں ہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہ آسمان جو ہے یہ زمین کے گرد گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے تمام ملکوں کا جو دن اور رات کا نظام ہے وہ تبدیل ہے, کیونکہ آسمان جو ہے زمین کے گرد جو ہے وہ آسمان گردش کرتا ہے, تو سب کا نظام الگ ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجانے کے لیے چاند اور سورج اور ستارے بنائے ہیں. دن میں سورج بنایا جو زمین کو روشنی دیتا ہے, اور رات کو روشن کرنے کے لیے ٹھنڈی روشنی کے لیے چاند بنایا. آسمان پہ تارے بھی چمک رہے ہیں اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ. زمین پہ طرح طرح کے پھر اللہ تعالیٰ نے پیڑ اور پودے سجائے. آسمان کو کس سے سجایا؟ چاند اور سورج اور ستاروں سے. اب زمین کو کس سے سجایا اللہ تعالیٰ نے؟ پیڑ اور پودوں سے سجایا ہے. سمندر کی اپنی ایک الگ ہے. اب سمندر اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سجایا کہ اس کے اندر قیمتی موتی ہیں, غذائیں ہیں, آبی حیات یعنی آبی جانور ہیں, آبی مخلوقات ہیں جیسے مچھلی وغیرہ ہو گئی, قیمتی جواہر ہیں. پہاڑوں کی کانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہیرے اور سونا اور چاندی جیسی انمول کانیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بڑی بڑی جو ہمیں نظر آتی ہیں کائنات کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بھی سجایا ہوا ہے. آسمان ستاروں اور سورج اور چاند سے خوبصورت کیا ہے. زمین کو پیڑ اور پودوں سے خوبصورت کیا ہے. سمندر کے اندر قیمتی موتی ہیں اور اللہ کی مخلوق ہے. پھر اس کے علاوہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ہیرے اور سونے اور چاندی سے بنایا ہے, یعنی انمول کانیں ہیں, سونے اور چاندی سے سجایا ہے. تو ان کی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں تصویر کے ذریعے. اور ہم دیکھتے ہیں چاند جو رات کے وقت ٹھنڈی روشنی دیتا ہے, دن کے وقت اللہ تعالیٰ نے سورج دیا ہے. پہاڑوں کے اندر اس طرح سے سونا سجایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم پہاڑ کی کانوں کو کھودتے ہیں تو ہمیں سونا نہ ملتا ہے. بارش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات بنائی ہیں, جانور ہیں, پیڑ ہیں, جانور ہیں, پرندے ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں. تو یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ تمام نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اپنی عقل یعنی ہم اپنی عقل کے مطابق اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھ سکتے ہیں. ان تمام نعمتوں کو ہم روزانہ ان کا ہی مشاہدہ کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور معرفت کا ذریعہ ہے. نمبر 4 کو دیکھتے ہیں. شگفتہ کیے ہیں گل با فصل بہار, انادل بھی قمری بھی کبک وسار, برو برق نخل و شجر شاخسار, تراوٹ سے خوشبو ہنگام کار, رواں کی صبا ہر طرف نسیم. تو اللہ معنی دیکھ لیں. شگفتہ تر و تازگی, گل پھول کو کہتے ہیں, فصل بہار بہار کے موسم میں اگنے والی سبزیاں یا پھل, فصل بہار. ٹھیک ہے. انادل بلبل کی جمع, قمری کبک وسار فاختہ چکور اور مینا. یہ نام ہے. جیسے انادل بلبل کو کہا جاتا ہے, قمری فاختہ, کبک چکور, سار مینا کو کہتے ہیں. نخل پودے اور درخت کو کہا جاتا ہے, شاخسار شاخیں کہتے ہیں. تراوٹ نمی اور تازگی کو کہا جاتا ہے. ہنگام کار کام کاج میں مصروف رہنا, یعنی جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں ان کو ہنگام کار کہا جاتا ہے.
اس بند میں شاعر بہار کے موسم کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں ہر طرف ہریالی اور پھولوں کی بہتات ہو جاتی ہے، پرندوں کی رس بھری اور میٹھی آوازیں کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، بلبل، فاختہ، مینا، چکور جیسے خوبصورت خوش آواز پرندے اللہ ہی کی تخلیق ہیں، اور پھولوں کی خوشبو اور تازگی انسانوں کو تازہ دم کر دیتی ہے۔ اس موسم میں نمی اور خوشبو کے ساتھ ساتھ فصل بہار، پھلوں اور سبزیوں کی کٹائی بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں تو اس پورے شعر میں اور اس پورے شعر کی تشریح کے اندر ہمیں جو ہے وہ بہار کے موسم کی خوبصورتی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسموں سے نوازا ہے، لیکن اس موسم میں ہمیں بہار کے موسم میں بتا رہے ہیں کہ بہار کے موسم میں جو ہے وہ ہر طرف ہمیں ہریالی نظر آتی ہے، پرندے جو ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں اس ہریالی سے، تو رس بھری آوازوں میں میٹھی میٹھی آوازیں زیادہ بولتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلبل، فاختہ، مینا، چکور یہ خوبصورت وہ پرندے ہیں جن کی آواز بھی ہمارے یعنی انسان کے کانوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھل اور پودے، تازہ سبزیاں وغیرہ ملتی ہیں، انسان بھی اپنے آپ کو اس موسم میں بڑا تر و تازہ محسوس کرتا ہے، نہ تو گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، تو ایک خوشگواری سی موڈ میں رہتی ہے۔ اس موسم میں نمی اور خوشبو کے ساتھ ساتھ فصل بہار میں مختلف پھلوں اور سبزیوں کی کٹائی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس شعر کے اندر ہمیں پوری بہار کے موسم کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے شاعر نے۔ تازہ سبزیاں ہوتی ہیں بہار کے موسم میں، تازہ پھل بھی ہوتے ہیں، پانی بھی ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پرندوں کا چہچہانا، خوش ہونا، خوبصورت پھولوں کا کھلنا، بہار کے موسم کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ رنگ برنگے پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں۔ اس کے علاوہ ہماری پوری جو زمین ہے وہ سبزہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے زمین کے اندر۔ شعر نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں۔ عطا کی انہیں دولت معرفت، عطا انہیں دولت و معرفت، عبادت، اطاعت، نگو منزلت، حیا، حسن، الفت، ادب، مصلحت، تمیز سخن، خلق، پشت و مکرمت، فراوہ دیے ہیں ناز و نعیم۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ عطا مانے نوازنا، معرفت اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچاننا، اطاعت فرما برداری کو کہتے ہیں، نقو منزلت عزت اور وقار کو کہا جاتا ہے، حیا شرم کو کہتے ہیں، حسن خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، الفت پیار و محبت کو کہتے ہیں، ادب تمیز کو کہا جاتا ہے، ناز و نعیم عزت اور نعمت کو کہا جاتا ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس بند میں انسان کی معرفت بیان کی جا رہی ہے، یعنی انسان کو پہچان کی جا رہی ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا، یعنی انسان کو پہچان بتا رہی ہے کہ تمہارے اندر میں نے کیا دیا ہے، تم اپنے اندر کو پہچانو، عقل و شعور دیا ہے۔ اب عقل کی بدولت انسان اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کو پہچان کر اس کی ذات کا عرفان حاصل کرتا ہے، اللہ کی بندگی اور اطاعت حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے شرم و حیا، محبت کرنے کا جذبہ بیان کیا ہے، زندگی کے آداب سکھا کر بات چیت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اچھے اخلاق اور مہربانی کا درس دیا ہے۔ اچھا، اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ ہمیں معرفت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معرفت کے لیے سب سے پہلے کیا انسان کو عقل دی ہے۔ اگر عقل ہی نہ ہو، یعنی اگر ہم کہتے انسان کو اشرف المخلوق کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سے نوازا ہے۔ اگر ہم دوسرے مخلوق کو دیکھیں، جیسے دوسرے جانوروں کو دیکھیں تو ان میں عقل نہیں ہے، اس لیے تو وہ جانور کہلاتے ہیں، لیکن انسان کو عقل اس لیے دی ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور اس کی اطاعت کرے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہمیں قرآن کے ذریعے ملے ہیں ہم اس کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے ہمیں شرم کرنا بتایا، حیا کرنا بتایا، محبت کرنا بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام چیزیں وہ دی ہیں قرآن کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے، کچھ سنتوں کے طریقے سے، کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزارے، آداب سکھائے، ہمیں کتاب دی، ہمیں پیغمبر دیے، نبی دیے ہمیں، کہ اب تم جا کے مجھے پہچانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے
اشرف المخلوق بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے ذریعے بھی بنائے کہ تمہیں میں نے عقل دی ہے، اب تم سیکھو اور اچھے طریقے اپناؤ، اچھا اخلاق اپناؤ اور مہربانی کرو لوگوں کے اوپر، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا ہے۔ تیرا شکر احسان ہو کس سے ادا، ہمیں مہر سے تو نے پیدا کیا، یہ الطاف بے انتہا، نظیر اس سوا کہے سر جھکا، یہ سب تیرے اکرام ہیں یا کریم۔ مہر محبت کو کہتے ہیں، الطاف عنایتوں کو کہتے ہیں، اکرام کرم کی جمع، احسان بھلائی۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس کی نعمتیں اور احسان اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو نے ہمیں اپنی محبت سے پیدا کیا، اس کے ساتھ ہم پر بے انتہا لطف و کرم کیے ہیں۔ نظیر تیری بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اے کرم کرنے والے، اے مہربان، یہ سب تیرے ہی انعامات ہیں، تیری ہی نعمتیں، اگر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں تب بھی تیری نوازشوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جی اس بند میں جو ہے وہ شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی خود اعتراف کر رہے ہیں شاعر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، نعمتیں سے نوازا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتی ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی پریشانیوں پہ اسی طرح بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ لازوال ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہم جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ نظیر کو اس قابل نہیں ہے، لیکن اگر وہ ساری زندگی بھی اپنا سر جھکا کے رکھے تو تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اے کرم کرنے والے، اے مہربان، یہ سب تیرے ہی انعام ہیں، تیری ہی نعمتیں، اگر میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کروں جب بھی میں تیری نوازشوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی شاعر بھی اس وقت اعتراف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا۔ ہم کا آخری شعر ہے۔ حاصل کلام ہمیں کیا ملا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں دی ہیں ان سب نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شکر ادا کرے، یعنی اللہ کی بے شمار نعمتوں کا دل سے اقرار کرے اور زبان سے اس کی تعریف کا اظہار کرے۔ لہٰذا صرف وہی انسان اللہ کا شکر گزار بندہ کہلائے گا جو دنیاوی سکون اور آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کے نصیب میں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں۔ یعنی ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں رکھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، لہٰذا بندے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ خوبصورت سے جان دی ہوئی ہے، اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا۔ مرزا غالب کا خوبصورت اشعار، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ